ابن انشا کی کتاب ہے خمان گندم، اس میں وہ تحریر کرتے ہیں سرکاری یوم اقبال۔ ہمارے عزیز دوست جمیل الدین علی دوہوں والے تماشا میرے آگے والے نے اپنے ناطقہ کو صبا گریباں کرتے ہوئے اخبار میں ایسا رقت انگیز مضمون لکھا ہے کہ جدھر جائیے خلقت زار و قطار ہو رہی ہے۔ سارا شہر دیوارِ گریہ بنا ہوا ہے، لیاری کی جھگیاں بہہ گئی ہیں اور محرم کی مجلسیں ماند پڑ گئی ہیں۔ ہم دوسروں کو کیا کہیں، ہمارا اپنا یہ حال ہے کہ یہ مضمون ہم لکھ نہیں رہے، ایک کرم فرما کو لکھوا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاتھ خالی نہیں، ایک تولیہ اس ہاتھ میں ہے، ایک اس میں۔ بولتے جاتے ہیں اور اپنی اشک شوئی کرتے جاتے ہیں۔ اس میں کچھ تاثیر موضوع کی بھی ہے۔ اس کا یہ مضمون علامہ اقبال مرحوم کے بارے میں ہے، اور خود علامہ مرحوم کے متعلق سبھی وقائع نگار متفق ہیں کہ بات بات پر رو دیا کرتے تھے۔ جہاں قوم کا نام آیا، ان کی آنکھوں سے اشکوں کا چشمہ رواں ہوا۔ عالی صاحب کا کام جو اب کے ذرا دھندلا دھندلا چھپا ہے، اس کی وجہ بھی مشین کی خرابی نہیں، لکھنے والا کاتب بھی صاحب دل تھا۔ اس کے آنسو لکھنے میں کاغذ پر ٹپکتے گئے اور سیاہی پھیلتی گئی۔ مشین مین نے اسے درست کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی پڑھا لکھا تھا، قوم کا درد دل میں رکھتا تھا۔ سیاہی کو مزید پھیکا کرنے میں اس کا کچھ حصہ اس کا بھی سمجھیے۔ عالی صاحب پہلے سیدھا سیدھا مضمون لکھا کرتے تھے، مطلب اخذ کرنے کا قارئین پر چھوڑ دیتے تھے، لیکن پڑھنے والوں نے کہا کہ جناب آج کل اتنی فرصت کسی کے پڑھے بھی اور اس کا مطلب بھی سوچے۔ آج کل کالجوں یونیورسٹیوں تک میں تعلیم خلاصوں کے ذریعے اور امتحان گیس پیپروں کی مدد سے دیے جاتے ہیں۔ آپ بھی اپنی بات کا خلاصہ آخر میں 1 2 3 نمبر ڈال کر لکھ دیا کیجیے۔ آخر حکایات لقمان والے لقمان اور گلستان سعدی والے سعدی بھی تو یہی کیا کرتے تھے۔ آج تک کسی نے اعتراض نہ کیا کہ قارئین پر گند ذہنی کا گمان کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب کے عالی صاحب نے اپنے مضمون کے آخر میں ضروری نکات مفید مشوروں کی صورت میں رقم کر دی، اور یہ کام ایسا ہے کہ اس میں ان کا کوئی حریف نہیں۔ ان کی جو سانس آتی ہے اور جاتی ہے مفت مشوروں سے خالی نہیں ہوتی۔ مولوی صاحب کا گھوڑا کہ مولوی صاحب کی طرح مشورہ دیا اور آگے چل دیے۔ ہم نے کئی بار عرض بھی کیا کہ رک کے دیکھ لیا کیجیے کہ آپ کے مشورے کا نتیجہ کیا ہوا۔ کیا گل کھلا، لیکن دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کس کی پار ہو درمیاں میں رہے۔ کراچی کے یوم اقبال کی عدیم المثال کامیابی سے خوش ہو کر جو سرکاری سرپرستی میں ہوا، عالی صاحب نے فرمایا کہ آئندہ یوم اقبال ہر ڈویژن، ہر ضلع، ہر تحصیل، ہر تھانے اور ہر گاؤں میں منایا جائے۔ اس سے قطع نظر کہ وہاں اقبال کو جاننے اور سمجھنے والا کوئی ہے کہ نہیں، یوم وغیرہ رضاکارانہ طور پر منانے کی عملی دقتوں سے واقف ہونے کی وجہ سے انہوں نے فرمایا کہ یوم اقبال منانا ہر مقامی حاکم کا غیر سرکاری فرض قرار دے دیا جائے۔ بس اتنا سرکاری مراسلہ جاری کر دیا جائے کہ مقامی حکام تقریبات اقبال کی ہمت افزائی کریں۔ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ یہ بات ہمارے تجربے میں بھی آئی ہے کہ جہاں کوئی کمشنر یا ڈپٹی کمشنر ادب سے دلچسپی رکھنے والا ہے، سارا ضلع اشعار اور استاروں میں باتیں کرنے لگا۔ بنیادی جمہوریتوں والے بھی غزلیں کہنا اور رسالے نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر روز کسی نہ کسی کا یوم ہے، چونکہ سال میں صرف 365 دن ہوتے ہیں، لہٰذا بعض شاعروں اور ادیبوں کے نام قلم زد بھی کرنے پڑتے ہیں، یعنی کاٹنے پڑتے ہیں، کیونکہ ایک دن میں ایک سے زیادہ آدمیوں کا یوم منانا کچھ بھلا نہیں لگتا۔ ایک ضلع میں ہم ایک کام سے گئے، دیکھا کہ ایک گاؤں میں جھنڈیاں لگی ہیں اور لوگ دیگیں پکا رہے ہیں۔ ہم نے کہا کسی کی شادی یا عرس ہے کیا؟ معلوم ہوا نہیں، حضرت ملنگ گڑگانوی کا یوم ہے۔ ایک صاحب کو جو پیش تھے، ہم نے رک کر پوچھا یہ کون صاحب تھے، کیونکہ ہم گڑگاؤں میں رہے ہیں، ان کا نام نہیں سنا۔ کہنے لگے سنا تو ہم نے بھی نہیں، لیکن اوپر سے حکم آیا ہے، سنا ہے ڈپٹی کمشنر صاحب کی بیگم کے ماموں تھے، کلام ان کا چھپا نہیں، رسالوں والے متصف تھے، یعنی بائس لوگ تھے، چھاپتے ہی نہ تھے، ورنہ شاعر سنا ہے اچھے تھے، آج ہم ان کی یاد تازہ کریں گے، قوالوں سے ان کی غزلیں گوائی جائیں گی۔ اور جو چندہ گاؤں والوں نے تھانے دار صاحب کو رضاکارانہ طور پر دیا ہے، اس سے ملنگ مرحوم کا دیوان چھاپا جائے گا۔ اندری حالات ہماری سفارش یہ ہے کہ اگر ادب کی ترقی مطلوب ہے تو آئندہ کسی کو حاکم ضلع مقرر کرتے ہوئے دیکھ لیا جائے کہ آیا شاعر کہیں نرا سی ایس پی تو نہیں۔ یہ ہو جائے تو دیکھیے ادب میں کیسی بہار آتی ہے، سب لوگ کھیتی باڑی، آبپاشی وغیرہ چھوڑ کر یوم منانے میں لگ جائیں گے۔
کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو ہی کسی ضلع میں نیا ڈی سی چارج لیتا ہے فوراً اہل معاملہ سراغ لگاتے ہیں کہ آئندہ لاہ عمل کیا ہو۔ اگر موصوف گھوڑوں کے شوقین ہیں تو گھوڑوں اور مویشیوں کا میلہ کیے جائے اور میونسپلٹی سے ریس کورس قائم کرنے کے لیے جگہ الاٹ کرائی جائے۔ اگر مزاج میں تصوف ہے تو عرس کیے جائیں اور مقامی درگاہ پر سفیدی کرائی جائے۔ اگر نمازی ہے تو نماز سیکھی جائے، کیا عجب کو بھی پڑھنی پڑ جائے۔ اگر پتہ چلتا ہے کہ شاعر ہے، حضرت آفتاب اکبر آبادی کا شاگرد ہے، تو سبھی اپنا قبلہ راست کر لیتے ہیں۔ فوراً ایک دھوم دھامی ملک گیر مشاعرے کا اعلان ہوتا ہے، بلکہ ایک آدھ رسالہ بھی ڈپٹی کمشنر صاحب کی زیر پرستی آب و تاب سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہ نوبت چند روزہ ہوتی ہے۔ جو ہی حضرت کا تبادلہ ہوا، ہم نے یہ دیکھا کہ بزم ادب کے دفتر میں کھلی بنولوں کی دکان کھل گئی اور ماہنامہ آفتاب عالم تاب کے دفتر میں کورے لٹھے کا ڈیپو قائم ہو گیا۔ خیر، اقبال تو قومی شاعر ہے، تصور پاکستان کا خالق ہے، تاہم یہ بعید از امکان نہیں کہ گاؤں کی یونین کونسل میں سرکولر پہنچے کہ اب کی یوم اقبال منایا جائے تو اس قسم کی گفتگو ہو۔ ایک کیڑا اقبال بھائی، ڈاکٹر اقبال کون؟ ڈاکٹر اقبال نہیں جانتے؟ حکیم الامت ڈاکٹر اقبال، یہ ڈی سی صاحب ہیں یا سول سرجن جو ڈاکٹروں کے حکیموں کے دن منائے جانے لگے ہیں؟ یہ کیا لگتے ہیں ڈی سی صاحب کے؟ کچھ بھی نہیں لگتے، شاعر تھے بہت بڑے، 1938 میں مر گئے تو پھر یوم منانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں اتنا خرچہ کیا جائے جبکہ وہ ڈی سی صاحب کے رشتہ دار بھی نہ تھے؟ کہاں کے رہنے والے تھے؟ سیالکوٹ کے، پھر تو کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ ہماری بیگم کے گرائی تھے، ضرور کوئی تگڑے آدمی ہوں گے۔ بعد ازاں رپورٹیں طلب کی جائیں گی، کس کس گاؤں میں یوم اقبال منایا گیا، کہاں نہیں۔ کوئی ہزار عذر کرے کہ جناب کوئی قوال ہی خالی نہیں ملا، ہم یوم اقبال کیسے مناتے؟ کوئی عذر مسموع نہ ہوگا، تھانے والے باندھ کے لے جائیں گے کہ بدمعاش، یوم اقبال نہیں مناتے، ڈی سی صاحب کے حکم کی سرتابی کرتے ہو۔ 2 سے حوالات میں پڑھواؤ اسے بانگے دراں۔ علامہ اقبال کی کتاب ہے، کلام ان کا۔ صبح خود ہی بانگ دیتا ملے گا کہ حضور غلط فہمی ہوئی، بال بچوں والا ہوں، آج ہی جا کے مناتا ہوں یوم اقبال۔